تیرا دل کرتا کہ تو رات کو جب ڈیوٹی سے، میں کہا کرتا ہوں کہ یار کو تو ہم فون کرتے ہیں، یار آج روٹی نہ کھانا، آج میں آؤں گا مغرب کے بعد اور چلیں گے اکٹھے کھانا کھانے، یار کو تو فون گیا، کاش تو بوڑھے باپ کو بھی فون کرتا کہ ابا جی آج روٹی نہ کھانا، آج میں آؤں گا تو مل کے کھائیں گے، آج نہ میں آپ کی پسند کی چیز لاؤں گا، تو اماں کو بھی کبھی فون کرتا کہ اماں تو ذرا رکنا، کھانا نہ کھانا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ صرف نمبر بھی لگاؤ نا کبھی ماں باپ کے لیے، نمبر ٹانگنے کے لیے، رات کو بچہ آئے نا فارغ ہو کے کام کاج سے تو نمبر ڈالنے کے لیے بھی ماں کے پاس، اماں یہ ذرا پیر نکالنا رضائی سے تھوڑے دبا دوں، تو اماں کہتی جا میرا پتر تو تھکیا ہے، میں کدوں کام لگی سا، نہیں اماں بات بے شک نمبر ہی ٹانگ رہا ہو، دو پیروں کو ہاتھ مار دے نا تو سو گیا جا کے، اماں کہتی جا جا ٹھیک ہو گیا، میں کون سا کام جا تو، لیکن تجھے پتا نہیں یہ کام تو نے کر دیا، تیرے لیے دعاؤں کا خزانہ کھل گیا۔ جب تو جائے گا نا کبھی واپس آ کے پلٹ کے تکیے پہ اس کا سر دیکھنا، سارا آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہوگا، سارا تکیہ بھیگا ہوگا، اور اماں دعا کر رہی ہوگی یا اللہ ایسی اولاد سب کو عطا فرما۔ اور پھر سویرے جتنی عورتیں آئیں گی نا گھر میں، اماں سب کو کہے گی میرا بیٹا بڑا نیک ہے، تھکا ہوا آتا ہے پھر بھی مجھے دبا کے سوتا ہے، بوڑھا باپ تیرا انتظار کر رہا ہے سارا دن۔ حضور نے رشتوں کو وقار دیا، رشتوں کو عزت دی، نبی پاک نے ہر دنیا کے معاشرے سے تعلق رکھنے والے ہر گروہ کو میرے محبوب نے باوقار کر دیا۔ میاں بیوی کا رشتہ لوگوں نے سمجھا تھا شاید یہ ایسا رشتہ ہے کہ بیوی پیروں کی جوتی ہوتی ہے، لیکن میرے رسول پاک نے اس رشتے کو وہ مقام دیا، وہ مقام کا اس کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھنا، یہ تو تیرے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے، فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان محفوظ ہو گیا، تیری بیوی یہ تیرے ایمان کے، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی۔ حضرت علامہ یوسف نبہانی نے حدیث لکھی ہے جواہر البحار میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ گھر آئے، حضور کو کوئی کام تھا، جلدی سے حضور آئے، جلدی سے کوئی چیز اٹھائی اور نبی پاک جانے لگے، جلدی سے حضور آئے، کوئی چیز اٹھا کے نہ تو حضور جانے لگے۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں آج نہ حضور کا موڈ مبارک بڑا اچھا تھا، اکثر تو غم امت پریشان رکھتا تھا نا نبی پاک کو، آج موڈ نہ حضور کا بڑا، سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی، آج حضور کا چہرہ بڑا میں کھلا کھلا دیکھ رہی تھی۔ فرماتی حضور جانے لگے تو میں نہ آگے کھڑی ہو گئی دروازے کے، میں نے کہا حضور آج نہیں میں نے جانے دینا۔ حضور نے فرمایا باہر کو انتظار کر رہا ہے، ہم تو جب گھر میں جاتے ہیں تو اللہ ہی خیر کرے، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ میں کام سے آیا ہوں، کوئی قریب نہ آئے چیز، فٹافٹ سارے ہائی الرٹ ہو جاؤ، ایک جوتے اتار لے میرے، ایک پانی لے کے لائن میں کھڑا ہو جائے، ایک کھانا لے آئے، تمہیں پتہ نہیں میں کام کر کے، او خدا کے بندے بس کر دے، یہ تو انتظار کر رہے تھے کہ ابا آئے گا تو کھیلیں گے، یہ تو انتظار کر رہے تھے کہ سینے پہ چڑھیں گے، بیوی تو انتظار کر رہی تھی کہ آئے گے تو میں کوئی بات کروں گی، تو آیا ہے گھر میں تو ڈکٹیٹر ہی بن کے آ گیا۔ نبی کریم نے رشتوں کو وقار دیا۔ حضرت عائشہ یوں دونوں ہاتھ دروازے کے سامنے کھڑے کر کے کھڑی ہو گئی، حضور میں نے نہیں جانے دینا۔ حضور نے فرمایا عائشہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے، کہا یا رسول اللہ لوگ تو آ ہی رہتے ہیں، مجھے 10 منٹ چاہیے میری بھی بات سنیں۔ کہا بتاؤ، کہا حضور ایسے نہیں، آپ بیٹھے، محبوب بیٹھ گئے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آج موڈ بڑا اچھا ہے، میرے والد جناب ابو بکر صدیق نے مجھ سے کہا تھا جب حضور کی طبیعت کو بڑا حشاش بشاش دیکھو نا بیٹے تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا، میری اور اپنی بخشش کی۔ اب تو بخشش کی دعا کرانے بھی کم ہی لوگ آتے ہیں، اب تو وہی وظیفہ پوچھتے ہیں جس سے کام کوئی نہ کرنا پڑے اور پیسے چھم چھم گرے، وہ والا وظیفہ پجاروں کے لیے اور مکان کے لیے اور بنگلے کے لیے۔ بخشش کی بات کو تو فکر ہوگی تو کوئی کرائے گا نا، لیکن وہ تو ہمارا ماحول ہی نہیں رہا۔ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ میرے والد نے کہا تھا جب حضور کی طبیعت بڑی اچھی ہے، شاش بشاش دیکھو، میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا۔ تو نبی کریم بیٹھ گئے، حضور نے ہاتھ اٹھائے، نبی پاک نے دعا مانگنی شروع کر دی، کہا یا اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ان کا حساب قیامت میں آسان فرما، اور پھر کہا اے اللہ انہیں بغیر حساب ہی جنت عطا فرما۔ جب یہ لفظ کہنا تو جناب عائشہ رونے لگی،
ان کا سارا پلو آنسوؤں سے بھیگ گیا. فرماتی ہیں حضور اٹھ کے جانے لگے. خوش ہو گئی ہے حضور, ہو گئی ہے. جانے لگے نا دروازے پہ تو محبوب پھر لوٹ آئے. فرمایا شاہ میری دعا سن کے رو رہی ہو؟ قسم اللہ کی عزت کی میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں 2 مرتبہ مانگا کرتا ہوں, ہر ایک کے لیے یہ دعا. حضور عزت دے دے, رشتوں کو وقار